بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین آج جن موضوعات پہ بات کرنی ہے، پہلے جو ہے بلاول بھٹو زرداری نے بھی پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان جو ہے نا ثالثی کے کردار ادا کرنے کے لیے اپنی خدمات پیش کیے۔ اسی حوالے سے اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، اس کا کیا بنے گا، اس پہ بات کریں گے۔ دوسرا اہم موضوع جو ہے امریکی کانگریس میں ایک بل پیش کیا گیا ہے جس پہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر پر سفری پابندیوں کا مطالبہ کیا گیا ہے، اسی پہ بات کریں گے۔ اہم ایک موضوع جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ سارے چیف منسٹرز اور اہم حکومتی ارکان نے کل چیف آف آرمی اسٹاف کے والدہ کی جنازے میں شرکت کی۔ علی امین خان نہیں گئے، کیوں نہیں گئے، وجوہات کیا تھی، اسی پہ بھی بات کریں گے۔ افغان طلباء کا مستقبل کیسا ہوگا، ان کی ریکارڈ طلب کی گئی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اہم موضوعات سارے۔ پہلا جو ہے گزشتہ روز بلاول بھٹو زرداری صاحب نے گورنر ہاؤس میں ملک کی صورتحال پہ بات چیت کرتے ہوئے یہی کہا تھا کہ اس وقت ملک کو جو درپیش مسائل ہے وہ بہت زیادہ سنگین ہے، اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں اور سیاسی رہنما ہیں سب ایک پیج پہ ہو، سب کا اتحاد ہو، سب کا اتفاق ہو، تب جا کے ہم اس مسئلے پہ جو ہے قابو پا سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ میں تیار ہوں کہ پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان جو ہے مذاکرات کے لیے، کوئی میڈیشن کے لیے تیار ہوں، اور یہ اچھی بات ہے۔ اور اس پہ حکومت کی طرف سے جو امپورٹنٹ وزیر اعظم کے ایڈوائزر ہے رانا ثناء اللہ صاحب، سینئر لیگی رہنما ہے، اس نے کہا کہ اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ خان صاحب کہ اگر بلاول بھٹو زرداری کر سکتے ہیں تو ہم بھی تیار ہیں، اور وہ بھی بلاول بھٹو زرداری بھی ان وے حکومت کا حصہ ہے۔ تو اس سے اور بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے اگر اس نے پاکستان تحریک انصاف کو ڈائیلاگ کے میز پر بٹھا دیا حکومت کے ساتھ۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کے لیے ہم بھی تیار ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا میٹنگ جو ہے وہ دوبارہ بلائے، جتنا جلد ہو سکے ہم دوبارہ بلائیں گے اگر پاکستان تحریک انصاف اس مفاہمت، اس اتحاد اور یہ جو دہشت گردی کے خلاف جو قوم کو متحد ہونا ہے، اس ہولی کیمپین میں اگر وہ ساتھ دیتی ہے۔ اور اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی خبریں تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو عید کے بعد جو ہے عمران خان صاحب سے ملنے کی امید ہے، اور وہ جا کے یہی کوشش ہوگی کہ کس طرح خان صاحب کو اس پہ قائل کرے کہ وہ نیشنل سیکیورٹی کا جو میٹنگ ہے اس میں اس کی پارٹی پارٹیسپیٹ کرے، اور ساتھ ہی اگر حکومت جس طرح پلان کر رہی ہے کہ آل پارٹی کانفرنس بلانا ہے اس میں بھی وہ شرکت کرے۔ سارا جو ہو رہا ہے یہ اس وقت ملک کو جو درپیش مسائل ہے، اسپیشلی دہشت گردی کے حوالے سے، انتہا پسندی کے حوالے سے، اس سے نمٹنے کے لیے واحد حل یہی ہے کہ سارے سیاسی، سماجی اور عسکری اور جو ہے حکومتی یہ قیادت ایک پیج پہ ہو، متحد ہو کے نیشنل ایکشن پلان 2 بنائے، 3 بنائے، 4 بنائے، لیکن اس پہ پھر سب کا اتفاق ہو۔ تو اس کے لیے یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی اپنے خدمات پیش کی، اور میرے خیال میں یہ اچھی پیش رفت ہے۔ بلاول بھٹو زرداری ابھی تک ایک غیر متنازع شخصیت ہے، جس طرح وہ اپنے آپ کو کیری کر رہے ہیں تو اس کیرنگ ہمسیلف ویری ویل، اور ابھی تک وہ کسی رہنما کے بارے میں اس نے کوئی لوز ٹاکس نہیں کیے، نہ کبھی اس نے جو کسی کی کوئی مذاق اڑایا ہے، نہ وہ سیاست میں یہ مذاق والی اس کی فیور میں ہیں۔ تو امید ہے، اور وقتاً فوقتاً اس نے خان صاحب کے لیے یا پی ٹی آئی کے لیے آواز بھی اٹھائی ہے۔ تو امید ہے اگر اس پہ حکومت اور پی ٹی آئی ایگری کر گئی تو یہ ایک بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہوگی۔ اور دوسری جو اہم ہے وہ آرمی چیف پر سفری پابندیوں کا بل جو کانگریس میں پیش کیا گیا ہے، اور انٹرسٹنگلی یہ بل جو ہے یہ ایک پارٹی نے پیش نہیں کیا، اس کو بائی پارٹیسان بل کہتے ہیں، جس کو ڈیموکریٹ اور کانگریس دونوں نے، ان کے جو 2 اہم سینیٹر ہے، جو ویلسن جو کہ ریپبلکن کیمپ سے ہیں، اور دوسرے کا نام جیمی پینیٹا جو کہ ڈیموکریٹ ہے، دونوں نے پیش کیا ہے، اور اس کے بعد اس پہ ڈسکشن بھی ہوئے ہیں، اور اس بل کو جو کانگریس یعنی ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو کی جو فورن افیئرس اور جوڈیشری کمیٹی ہے اس کو یہ ریفر کیا گیا تاکہ فردر اس پہ، جس طرح ہر جگہ پہ پارلیمنٹ میں بھی پارلیمانی کمیٹیز ہوتی ہے، بل پارلیمنٹ میں چلا جاتا ہے تو کمیٹی میں ریفر ہوتا ہے، وہاں سے پھر آ کے یہ قانون بن جاتا ہے یا ایکٹ بن جاتا ہے۔ تو یہ ریفر کیا گیا ہے، اس کو پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ یعنی پاکستان جمہوری ایکٹ کا نام دیا گیا ہے، اور اس طرح کہ دونوں نے پیش کیا ہے۔ اور اس کا یہ ہے کہ
پاکستان پر سینکشن لگایا جائے اور اسپیشلی پاکستان کے آرمی چیف پر ود ان 180 days 180 دن کے اندر جب یہ بل پاس ہو جائے کہ اگر ان لوگوں نے پاکستان میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اپوزیشن سیاسی جماعتوں کی جو پروسیکیوشن ہو رہی ہے، اپوزیشن کے ورکرز کو، رہنماؤں کو آربیٹری اریسٹ کیا جا رہا ہے، مطلب اس کی گرفتاریاں، اگر یہ ختم نہ کیا تو ان پر پابندی لگائی جائے اور پاکستان پر بھی پابندی لگائی جائے۔ اور صدر US پریزیڈنٹ کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ اگر وہ یہ سارا کرے اور گورننس میں ملٹری کی جو انٹرونشن ہے اس کو ڈسکریج کرے، اس کو سٹاپ کرے، تو پھر ان کے پاس اختیار ہے کہ یہ سینکشن دوبارہ اٹھائے۔ تو یہ ایک ابھی اس پہ عمل کتنا ہو رہا ہے، کل اس پہ پھر جو ویلسن تھے اس نے کانگریس میں اس پہ اسپیچ بھی کیا اور اس نے عمران خان کے ساتھ جو یہی کہا کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے پاکستان جو تحریک انصاف کے ورکرز کے ساتھ، اور یہ ایک ایسے موقع پہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کے سابقہ صدر جو ہے عارف علوی صاحب، وہ امریکہ میں اس وقت ہے اور وہ لابینگ کر رہے ہیں کہ اپنی پارٹی کے لیے۔ لیکن اس میں ایک بات ہے کہ صدر پاکستان ہونے کے ناطے اور اس کے اعلیٰ عہدے پہ براجمع ہونے کے ناطے میرے خیال میں علوی صاحب کو تھوڑا سا یہ ہے کہ پاکستان کے مفاد کا، پاکستانی ریاست کا، اس کا ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے پاکستان بدنام ہو، جس سے پاکستان کے ادارے بدنام ہوں۔ باقی وقتی طور پر یہ سیاست جو ہے یہ چلتی رہتی ہے، آج اس کا نمبر ہے کل دوسرے کا، لیکن یہ ایک گریجول ہوتا ہے۔ اور حکومت کو بھی میرے خیال میں اسپیشلی جو عمران خان کی جو گرفتاری ہے یا اس کی جیل میں جو ہے، اسی حوالے سے بھی حکومتی پالیسیز میں نرمی ضرور آنی چاہیے، کیونکہ پاپولر لیڈر ہے، بیکنگ اس کی بہت زیادہ ہے، انٹرنیشنلی وہ جو ہے نا بڑا اس کی آواز سنائی جاتی ہے۔ تو اس سے ایسے کام ہمیں نہیں کرنے چاہیے جس سے پاکستان کی جگ ہنسائی ہو۔ اس سے پہلے بھی جون 2024 میں بھی کانگریس میں ایک ریزولوشن پاس ہوا تھا جس میں 98% لوگوں نے اس ریزولوشن کے فیور میں ووٹ دیا تھا، اور وہ یہی تھا کہ عمران خان کو رہا کیا جائے، اپوزیشنز کے جتنے بھی ورکرز یا رہنماؤں کو اریسٹ کیا گیا ہے سب کو رہا کیا جائے۔ اور یہ پریزیڈنٹ بائیڈن کا دور تھا، لیکن اس کے بعد اس پہ کوئی عمل درآمد نہ ہو سکا۔ اس بل پہ کتنا عمل درآمد ہوتا ہے یہ بھی دیکھیں گے۔ آیا امریکی حکومت جو ہے نا ایک اپوزیشن کے لیے یا ریاست کا ساتھ دے گی؟ لیکن اس وقت جو تعلقات چل رہے ہیں اور جس طرح ریلیشنز بن رہے ہیں، اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کا نام لیا، جو کہ بڑا ہارڈلی کبھی ہوتا ہے کہ اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس میں کسی ملک کی تعریف کی جاتی ہے۔ تو ایسے حالات میں لگ مشکل رہا ہے، لیکن پھر بھی پاکستان تحریک انصاف کا جو انٹرنیشنل چیپٹر ہے اسپیشلی امریکہ، وہ جس تیزی کے ساتھ اور جس جان فشانی کے ساتھ، میرے خیال میں وہ بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کنٹینیوسلی سٹرائک کر رہے ہیں حکومت اور US ایڈمنسٹریشنز کو فورس کر رہے ہیں کہ اسی حوالے سے۔ تو ایک نہ ایک دن آئے گا کہ وہ ڈیفینیٹلی اس پہ عمل بھی کریں گے۔ ایک اور جو خبر ہے وہ ہے کل آرمی چیف عاصم منیر صاحب کی والدہ صاحبہ کا جنازہ تھا، اور اس میں صدر پاکستان، وزیر اعظم، وفاقی وزراء، صوبائی وزراء، سندھ کے چیف منسٹرز، گورنر بلوچستان کے چیف منسٹر، گورنر پنجاب کے، تو سب نے شرکت کی تھی۔ جو بندہ مسنگ تھا وہ علی امین گنڈا پور، اس نے شرکت نہیں کی۔ اب اسی حوالے سے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شاید وہ جنازے میں نہ ہو، جنازے کے بعد آئیں گے یا وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے بھی جو پتہ چلا گیا کہ وہ خان صاحب کی مرضی کے بغیر اس طرح کے اس میں بھی نہیں جا سکتے، حالانکہ یہ آفیشیل بھی ہے، پروٹوکول بھی ہے اور ایک سوشل انگیجمنٹ بھی ہے، تو اس پہ اتنا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن ہی واز، وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں کنفیگوس بائی ہز ایبسنس، وہ جو اس کے جو نہ ہونا تھا اس جنازے میں، اس نے وہ بالکل اس طرح تھا کہ بالکل وہ سب یہی سوال کر رہے تھے کہ ویئر از علی امین خان۔ تو اس پہ میرے خیال میں آج شاید خان صاحب نے اجازت دی ہوگی تو آج چلا جائے گا یا کل دعا کے لیے کہتے ہی چلا جائے گا، لیکن جانا چاہیے تھا کیونکہ ایک سوشل اور ہوتا ہے اس میں۔ اہم ایک اور جو ہے وہ افغان طلباء کے حوالے سے جو حکومتی فیصلہ ہے، یہ بھی کوائٹ انٹرسٹنگ ہے
کہ افغان طلباء کا ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے کہ 5 دن کے بعد اس نے جانا ہے۔ ایک سائڈ پہ فیڈرل گورنمنٹ سوچ رہی ہے کہ کیا پالیسی اڈاپٹ کرے، اب ان کو ڈیڈ لائن ایکسٹینڈ کرے یا نہ کرے، لیکن ظاہری بات ہے جو انتظامیہ ہے، جو پولیس ہے یا جو صوبے ہے، ان کو تو ابھی تک وہی پرانی پالیسی پہ جو ہے عمل کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اسی حوالے سے کہا گیا ہے کہ جتنے ڈیٹا ہے اس کو کلیکٹ کیا جائے اور اس کو جو فورن آفس کی جو نیشنل سیکیورٹی آفس ہے وہاں پہ اس کو ڈیش بورڈ پہ ڈسپلے ہونا چاہیے۔ اب تک جو ہے جو نیا فیز شروع ہوا ہے 2023 سے، میرے خیال میں جو نومبر سے شروع ہوا تھا افغانوں کو بھیجنے کا، تو ابھی تک تو 8,76,000 جو ریفیوجیز ہے وہ واپس جا چکے ہیں۔ پشاور میں جتنے ان کے تعلیمی ادارے ہیں ان کو بند کیا گیا ہے، طبی ادارے بند کیے گئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ تو کیا گیا ہے، لیکن ابھی بھی جلدی سے کام نہیں لینا چاہیے، تھوڑا سا ہیومینلی اس ایشوز کو دیکھنا چاہیے۔ اس میں بچے ہیں، بچیاں ہیں، بیمار ہیں، پروفیشنلز ہیں، تو پاکستان نے اگر 40 سال 50 سال اتنا وہ صبر کیا اور اس کو ہینڈل کیا، تو ابھی مہینے 2 مہینے 3 مہینے اگر یہ بچے ان کے کسی کے ایگزامس ہوئے ہوں گے، کوئی جو ہے نا تیاری کر رہا ہوگا، کسی کے ایگزام ہونے والے ہوں گے، تو اس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہیومن اینگل سے اس کو دیکھنا ضروری ہے۔